الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے 8 اوصاف بیان فرمائے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو الالباب سے تعبیر کیا ہے۔ ان آیتوں سے پہلے کے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی وضاحت فرمائی ہے، مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا وہی آدمی سمجھ سکتا ہے جس کے اندر عقل ہو۔ انما یتذکر اولو الالباب، بلا شبہ اس کو سمجھیں گے، اس سے نصیحت حاصل کریں گے وہ جو عقل والے ہیں۔ اب یہ عقل والے کون لوگ ہیں؟ ان کے صفات اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ عقل مند کہیں، اس سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان عقل والوں اور عقل مندوں کے اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ اکثر اوصاف وہ ہیں جو پچھلی تفسیروں میں آپ کے سامنے عرض کر دیے گئے، تو اس لیے ان اوصاف کا بیان ہوگا، ان اوصاف پر بات ہوگی جن اوصاف کا پیچھے تذکرہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے عہد کو توڑتے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے بات عرض کی گئی ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرنے کا مطلب ہے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، اور اللہ کے وعدے اور اللہ کے عہد کو نہ توڑنے کا مطلب بھی وہی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ جن تعلقات کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑتے ہیں، ویخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب۔ یہ دونوں باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں کہ تعلقات کو جوڑنے کا کیا مطلب ہے اور اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، کہ یہ اللہ کے نیک بندے اور عقل والے بندے، عقل مند بندے وہ ہوتے ہیں جن کو برے حساب کا ڈر لگا رہتا ہے، یعنی ہمیشہ برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ برے حساب سے مراد ہے حساب کی سختی سے، کہ اللہ تبارک و تعالی حساب میں سختی کریں، اس سے وہ ڈرتے رہتے ہیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی مسنون اور معصور دعاؤں میں منقول ہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ میرا آسان حساب لیجئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آسان حساب اسی لیے مانگا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی حساب میں سختی کریں تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ حساب کی سختی سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ آسان حساب اور سخت حساب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من نوقش فقد عذب، جس سے پوچھ گچھ کی گئی اور تھوڑے تھوڑے رتی رتی کے بارے میں سوال کیا گیا وہ تو عذاب دیا ہی جائے گا، یعنی وہ پکڑا ہی گیا۔ کون آدمی ایسا ہے جس سے گناہ نہ ہوا ہو؟ ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ گناہ ہوا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالی اگر سخت حساب لینے پر آئیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بچ نہیں سکتا۔ من نوقش فقد عذب۔ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب کے لیے اس کو بلائیں اور اس کے نام اعمال پر سرسری نظر ڈال کر اللہ تعالیٰ اس کو آگے بھیجتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ تو ہمیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع میں اور اللہ کے نیک بندوں کی اتباع میں آسان حساب اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ خصوصی وصف ہے کہ ان کو ہمیشہ برے حساب سے ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں حساب میں سختی نہ ہو جائے۔ اب جب حساب کی سختی کا ڈر لگا رہتا ہے تو حساب کے آنے سے پہلے ہی وہ بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ حساب کا ڈر لگے رہنے کا فائدہ اور اس کا اثر یہ ہے کہ آدمی بار بار اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے، بار بار اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے کہ میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، کیا میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں، میری زندگی کا رخ کس طرف ہے، بار بار آدمی جائزہ لیتا رہتا ہے۔ اسی لیے لکھا ہے، ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے روزوں کی بھی توفیق عطا فرمائی اور دوسری عبادتوں کی تراویح کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ تو آج ایک عشرہ مکمل ہو گیا۔ جو 3 عشرے رکھے گئے ہیں، یہ 3 عشرے اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ آدمی ہر عشرے کے اختتام پر اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے۔ تو ایک عشرہ مکمل ہوا تو اللہ کے نیک بندوں کا جو مزاج ہے کہ وہ حساب کی سختی سے ڈرتے ہوئے بار بار اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ ایک عشرے کے گزرنے کے بعد مجھے اور آپ کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ محاسبے کا پہلو یہ ہے کہ جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ذمے کی ہیں، رمضان کی خصوصی عبادتیں ہیں اور ویسی عمومی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے اعتبار سے ہم اپنا جائزہ لیں۔ مثال کے طور پر روزے کے سلسلے میں ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہمارا روزہ ایسا روزہ بن گیا ہے جس روزے کے بارے میں اللہ یہ کہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا؟ کیا ہم ان روزے داروں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جن روزے داروں کو اللہ تعالیٰ باب الریان سے جنت میں داخل فرمائیں گے؟ کیا ہم ان روزے داروں کی فہرست میں شامل ہو گئے ہیں جن روزے داروں کی دعاؤں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت کے وعدے رکھے ہیں، جن کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، ساری مخلوقات دعا کرتی ہیں؟ تو روزے کے اعتبار سے ہم اپنا جائزہ لیں تو کیا روزہ ہمارا اس قابل ہو چکا ہے؟ اور روزے کی حقیقت ہمیں حاصل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ روزہ جس مقصد کے لیے اللہ نے دیا تھا وہ مقصد حاصل ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تقویٰ ہماری زندگی میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تقویٰ آنے کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کی زندگی احتیاط کے ساتھ گزرے، آنکھوں کے استعمال میں احتیاط ہو، کانوں کے استعمال میں احتیاط ہو، زبان کے استعمال میں احتیاط ہو، اور اپنے تمام کاموں میں، تمام احوال میں، تمام اعمال میں آدمی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، کہیں اللہ کا کوئی حکم نہ چھوٹے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی طریقہ نہ چھوٹے، اس فکر کے ساتھ آدمی زندگی گزارے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے رہتے ہیں۔ تراویح کا معاملہ ہے، قرآن کی تلاوت کا معاملہ ہے، اور اسی طریقے سے دعاؤں کا معاملہ ہے۔ یہ مہینہ دعاؤں کا بھی ہے، تو دعاؤں کے سلسلے میں ہماری کیا کیفیت ہے اور اللہ سے مانگنے میں ہمارا کتنا دل لگتا ہے اور ہم کتنا اللہ سے مانگتے ہیں، آدمی اپنا جائزہ لیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کا خصوصی وصف ہے کہ اللہ کے نیک بندے سخت حساب سے ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ یوم الحساب سے پہلے ہی بار بار اپنا حساب لیتے رہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا حساب لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ تم خود اپنا محاسبہ کرتے رہو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لیں۔ تو یہ خصوصی وصف ہے
اللہ کے نیک بندوں کا جو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے معاملے میں آدمی چیزوں کا کتنا حساب کرتا ہے، کاروبار ہے تو اپنے کاروبار کا کتنا حساب کرتا ہے، اور گھر کے راشن کے سلسلے میں دیکھیں یا دوسرے اور چیزوں کے سلسلے میں دیکھیں، آدمی باقاعدہ جائزہ لیتا ہے کیا آیا اور کیا گیا۔ تو بالکل اسی طریقے سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں دیا، ایک عشرہ اس کا گزر گیا، تو ہم محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ تو یہ محاسبہ کرنا اللہ کے نیک بندوں کا خصوصی وصف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ کہ اللہ کے نیک بندے برے حساب سے، حساب کی سختی سے بہت زیادہ ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے۔ تو میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لے کر کے دیکھیں، کیا کبھی حساب کا ہمیں خیال بھی آتا ہے، یا حساب کی سختی کا ہمیں کبھی ڈر لگتا ہے؟ اگر لگتا ہے تو اللہ کے ان نیک بندوں کی فہرست میں ہم بھی شامل ہیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر شامل ہونے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو جس منزل پر وہ پہنچے ہیں اس منزل پر ہم بھی پہنچ جائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، یہ بھی خصوصی وصف ہے اللہ کے نیک بندوں کا کہ اللہ کے نیک بندے صبر کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ صبر یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ صبر کہتے ہیں خلاف طبیعت چیزوں پر آدمی برداشت کے ساتھ چلتا رہے، خلاف طبیعت چیز پر آدمی جم جائے، جس کام کو اس کے متعلق کیا گیا ہے اس کام میں مضبوطی سے لگا رہے، اور خلاف طبیعت جو چیزیں اس کے سامنے پیش آئیں ان سے متاثر ہو کر کام میں جھول نہ آئے، یہ صبر ہے۔ صبر کی دو قسمیں علماء نے لکھی ہیں، ایک ہے صبر علی الطاعہ، ایک ہے صبر عن المعصیہ۔ صبر علی الطاعہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے میں اور اللہ کی اطاعت میں نفس پر جو بوجھ پڑتا ہے اس کو برداشت کرتے ہوئے آدمی اللہ کی اطاعت میں لگا رہے۔ اور صبر عن المعصیہ کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی وجہ سے نفس پر جو بوجھ پڑتا ہے اس بوجھ کو برداشت کرتے ہوئے آدمی اللہ کے حکم پر جمع رہے، تو یہ اللہ کے بندوں کی ایک خاص صفت ہے۔ اور صبر کا معاملہ جہاں تک ہے، ایک چیز یہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے جب ناگوار حالات پیش آئیں، نامناسب حالات پیش آئیں، خلاف طبیعت حادثات پیش آئیں، تو اس وقت میں بھی آدمی صبر سے کام لے۔ اور صبر کا جو معاملہ ہے یہ عین مصیبت کے وقت اس کی فضیلت ہے، ورنہ ہر بے صبرے کو کسی نہ کسی وقت صبر آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، عین صدمے کے وقت میں آدمی صبر سے کام لیتا ہے تو یہ صبر اللہ کو بہت پسند ہے۔ شکوہ شکایت نہیں کرتا، اور جزا اور فضا نہیں کرتا، شور شرابہ نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، بلکہ مصیبت کو برداشت کرتے ہوئے اللہ سے صبر طلب کرتے ہوئے برداشت کے ساتھ اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے، تو یہ صبر اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے خاص بندوں کی یہ بھی صفت ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے تھوڑا خرچ کرتے ہیں، کھلم کھلا بھی اور چھپا کر بھی، دونوں طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرچ کرنے میں نہ تو ہمیشہ چھپانا افضل ہے، نہ ہمیشہ دکھانا افضل ہے۔ بعض مواقع دکھانے کے ہیں وہاں دکھانا افضل ہوتا ہے، بعض مواقع چھپانے کے ہیں وہاں چھپانا افضل ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ علانیہ طور پر کھلم کھلا خرچ کرنا یہ فرائض میں، زکوٰۃ ہے مثال کے طور پر، صدقہ فطر ہے، جو واجبات ہیں خرچ کرنے کے ان میں تو علانیہ خرچ کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو اور دوسرے بھی خرچ کرنے والے بنیں۔ اور جہاں تک معاملہ نفلی صدقات کا ہے، ہدایہ اور عطایہ کا ہے، اس میں اخفاء افضل ہے، چھپانا افضل ہے، تاکہ اس کا اجر و ثواب آدمی اللہ سے حاصل کرے اور اس کے اندر غرور اور تکبر گھمنڈ پیدا نہ ہو، تو اس کے لیے چھپا کر خرچ کرنا افضل ہے۔ تو وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ،
اور ایک خاص صفت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے، بلکہ یہ ان سے اگر کوئی برائی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ اس گناہ کو نیکی کے ذریعے سے دور کرتے ہیں۔ یعنی آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ گناہ کے فوراً بعد نیک عمل کر لیتے ہیں تاکہ وہ گناہ معاف ہو جائے، وہ گناہ دھل جائے۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان سے کوئی غلط برتاؤ کرتا ہے، کوئی ان کو تکلیف دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کو تکلیف نہیں دیتے بلکہ اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے بلکہ انصاف سے دیتے ہیں۔ حق تلفی کا جواب حق تلفی سے نہیں دیتے بلکہ حق کی ادائیگی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں چیزوں کی بھی حدیثوں میں ترغیب دی ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اے معاذ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے تو اس کے پیچھے یا اس کے فوراً بعد نیک کام کر لیا کرو، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی۔ تو یہ پہلے وہ مطلب کا معاملہ ہوا۔ اور جہاں تک بات دوسرے مطلب کی ہے کہ کوئی تم پر ظلم کرے تو اس کا جواب ظلم سے نہیں دینا چاہیے، کوئی نفرت سے پیش آئے تو اس کا جواب نفرت سے نہیں بلکہ محبت سے دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار حدیثوں میں فرمایا جو تم پر ظلم کرے تم اس کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، جو تمہارا حق دبائے تم اس کا حق ادا کرو، جو تمہارے ساتھ دشمنی کرے تم اس کے ساتھ دوستی کرو، جو تم سے نفرت کرے تم اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو۔ یہ وہ اخلاق ہیں جس کی وجہ سے کٹر دشمن بھی زیر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے یہی اخلاق تھے جو ناگوار حالات میں کفار و مشرکین کے سامنے جب اللہ کے نبی نے یہ اخلاق استعمال فرمائے تو ان اخلاق کی برکت سے کٹر دشمن بھی آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کے خاص اوصاف ہیں جو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔